السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ذی وقار دوستو، بزرگو، بھائیو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم مخدوم و مکرم مولانا مفتی خالد العباسی صاحب، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ان کی محبت ہے یا مجھے بھگانا چاہتے ہیں کہ جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے یہ امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابھی 17 رمضان المبارک کا 2 دن پہلے دن گزرا ہے۔ 17 رمضان المبارک ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ زاہدہ عابدہ ماجدہ مفتیہ عالمہ فاضلہ حافظہ حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق گلشن رسول کی اندلیبہ حضرت امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو حضور کی ازواج کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں جو مومن ہے، مسلمان ہے، میرے نبی کی بیوی اس کی ماں ہے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جو ہمارا نبی ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کتنا اللہ نے خوبصورت رشتہ بنایا۔ فرمایا رشتہ صرف تمہارا اس نبی کے ساتھ نہیں کہ تم امتی ہو، فرمایا تم اس نبی کی بیوی کے بیٹے بھی ہو۔ اس نبی کی بیوی تمہاری ماں ہے۔ اور آپ گواہی دیکھیں، گواہی دنیا میں ایک وہ ماں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ دنیا میں ایک وہ ماں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میرے والد نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، بڑی بہن نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، خالہ نے کہا میری بہن تمہاری ماں ہے۔ تو ہمیں اس سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں کہ وہ ہماری ماں ہے، اور ہونے بھی چاہیے اتنی عقیدت محبت۔ ماں کا رشتہ ہی بڑا عجیب ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھیں، آج سے 2 سال پہلے والدہ ماجدہ بھی حیات تھیں، بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب العباسی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، اور جن جن کی مائیں نہیں ہیں مفتی صاحب سمیت، ان سے ذرا پوچھیں
کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. ان سے پوچھیں کہ انہیں گھر کے در و دیوار کیسے چبھتے ہیں، انہیں وہ جگہ کتنی تکلیف دیتی ہے جہاں ماں بیٹھتی تھی، ماں اٹھتی تھی، ماں کھڑی ہوتی تھی. یہ ماں وہ ہے جس کی اتنی محبت ہمارے دل میں ہے. تو یہ جو ماں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی گواہی کس نے دی؟ جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مومن ہو تو یہ نبی کی بیوی تمہاری ماں ہے. اور جس ماں کا ذکر، جس ماں کا تذکرہ، جس ماں کی مدحت میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کی تعریف کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس ماں کے متعلق آقا دو جہاں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگو، عائشہ صدیقہ میری وہ بیوی ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی مجھ سے جائز فرمائش بھی نہیں کی. لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو یہ خواتین سنیں، لیکن چلے خواتین تو یہاں نہیں ہیں، آپ گھروں میں جائیں گے اپنے، آپ خواتین تک پہنچائیں. کیا فرمایا؟ لوگوں، عائشہ میری وہ بیوی ہے جس نے کبھی مجھ سے کوئی جائز فرمائش بھی نہیں کی. بہت سارے سوالات دنیا نے اٹھائے، اتنی چھوٹی عمر کی بچی سے حضور نے شادی کیوں کی؟ بھائی شادی حضور نے نہیں کی، اللہ نے حضور کو حکم دیا. نکاح کا حکم کہاں سے آیا؟ جی حضور فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ریشم کا کپڑا لے کر آئے، حدیث موجود ہے. اس ریشم کے کپڑے میں مجھے حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا آپ ان سے نکاح کریں، یہ آپ کی بیوی ہیں. سبحان اللہ. عائشہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے بلوغت کی آنکھ کھولی تو پہلی نظر رسول اللہ پہ پڑی، اور یہ اس عمر میں جو شادی کی اس کو حضور نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں بیان فرمایا. توجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ میں تقریر نہیں کر رہا، میں بس کچھ حدیثوں کا ترجمہ کر رہا ہوں اور کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. آخری زندگی میں حضور نے فرمایا لوگوں میرے پاس وحی کا علم ہے. اب تھوڑا سا اندازہ کیجئے حضور کے پاس کتنا علم ہوگا. بھائی اللہ کے نبی ہیں، پہلے کا، آنے والے وقتوں کا، دنیا کا، مذاہب کا، کتابوں کا، قرآن کا، یہ سارا علم اللہ نے کس کو دیا؟ حضور کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگوں میرے پاس وحی کا علم ہے، علوم آسمانی ہے، علوم نبوت ہے، علوم قرآنی ہے، اللہ نے مجھے غیب کی خبریں دی ہیں. اس سارے علم کو اگر تم مجھ سے لینا چاہو تو اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ، صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1.25 لاکھ. کتنی ہے؟ فرمایا آدھا علم میرے صحابہ سے لے لو اور آدھا علم اکیلی میری عائشہ سے لے لو. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ اس مقصد کے لیے جو خلوت کی زندگی تھی، اس زندگی میں علم کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت عائشہ سے شادی کا حکم دیا. ہماری جتنی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، ریاض الصالحین ہے، اور دیگر کتابیں ہیں، طبقات ہیں، تمام کتابوں کے اندر جب آپ تلاش کریں گے اور گنتی کریں گے تو 2210 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف حضرت عائشہ سے مروی ہیں. صرف یہ وہ ماں ہے. اچھا، آج کل کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے، علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مفتی صاحب کے بچے مفتی صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ ان کو کتاب پڑھاتے ہیں. صحابہ اکرام نے علم کیسے حاصل کیا؟ حضور نے نظر نبوت سے، زبان نبوت سے صحابہ کے سینے میں علم کو محفوظ کیا. تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ عالم تھے. تمام صحابہ، تھوڑا سا بولیں، تمام صحابہ
عالم تھے. صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ ہے. تو فرمایا تمام صحابہ عالم تھے اور تمام صحابہ میں 100 صحابہ مفتی تھے. 100 صحابہ، سارے صحابہ عالم تھے، 100 صحابہ، تھوڑا سا بولیں، افطاری اللہ دے گا انشاءاللہ. 100 صحابہ مفتی تھے اور 10 صحابہ مجتہد تھے. 10 صحابہ مجتہد تھے. ان 10 صحابہ میں بھی جو سب سے بڑی مجتہد ہیں ان کا نام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر گیا اور عائشہ نے کھڑے ہو کر میرا استقبال نہ کیا. سبحان اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ دنیا میں کوئی بیوی بتا ہی نہیں سکتے ایسی کہ جو ہمیشہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتی ہو. حضور خود گواہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر گیا ہوں اور عائشہ نے کھڑے ہو کر میرا استقبال نہ کیا ہو. ایک بار ایسا ہوا، بیمار ہو گئی، شدید بخار ہے اور لیٹی ہوئی ہیں. میں نے دروازہ کھولا، اندر جانا چاہا. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا اندر. جب میں دروازہ کھول کے اندر گیا تو حضرت عائشہ شدید بخار میں ہیں. اب انہوں نے عادت تھی روزانہ استقبال کرنے کی، اٹھنا چاہا، کھڑے ہو کر استقبال کرنا چاہا، کروٹ بدلی، اٹھی، لیکن نہ اٹھا گیا. تو اس غم میں مغموم ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج میرا ریکارڈ ٹوٹ گیا کہ میں ہمیشہ اپنے سرتاج کا کھڑے ہو کر استقبال کرتی تھی، آج میں رسول اللہ کا کھڑے ہو کر استقبال نہ کر سکی. جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جبرائیل آ گئے. سبحان اللہ. کیا جبرائیل علیہ السلام. فرمایا جبرائیل آپ کیوں آئے؟ فرمایا مجھے اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے عائشہ کے اس غم کو ختم کرنے کے لیے کہ عائشہ ہمیشہ آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کرتی تھی اور آج کھڑی نہیں ہو سکی. تو اللہ نے کہا جبرائیل جائیے، میرے نبی کی عائشہ پریشان ہو گئی ہیں، آپ جا کر ان کو میرا سلام بھی کہیے اور آپ ان سے کہیے کہ اللہ آپ کو سلام بھی کہتا ہے اور ان کی بیمار پرسی بھی کیجیے، اور ان سے کہیں کہ اللہ بھی آپ سے اس حال میں اللہ آپ سے راضی ہے. پھر حضور نے فرمایا عائشہ روتی کیوں، آنسو صاف کرو. حضور نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، بٹھایا، ایک ہاتھ حضور نے کندھے پہ رکھا اور پھر حضور نے آنسو صاف کیے. فرمایا عائشہ جبرائیل میرے سامنے کھڑا اور یہ کہتا ہے اللہ کا میں آپ کے لیے سلام لایا ہوں. عائشہ تیرے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے، جس کے لیے آسمان سے سلام آئے. اور صحابہ میں، صحابیات میں حضرت عائشہ وہ تنے تنہا اس امت میں اکیلی شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے. حضرت عائشہ اکیلی، تنے تنہا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے، بات سمجھ آ رہی ہے بھائی جی؟ تھوڑا تھوڑا بولے ذرا، تھوڑا تھوڑا، مجھے یہ پتا چلے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مسجد میں موجود ہیں. حضور اتنی محبت فرماتے حضرت عائشہ سے کہ ایک مرتبہ سردیوں کا زمانہ تھا، حضور لکڑیاں پھینک رہے ہیں گھر کے اندر جلانے کے لیے. تو اچانک حضرت عائشہ اندر سے گزری، لکڑی اچھل کر حضرت عائشہ کے پاؤں میں لگی اور پاؤں زخمی ہو گیا، پاؤں سے خون نکل آیا. اب ہماری کوئی عورت ہوتی تو وہ فوراً پیچھے فون کر دیتی ہیں جی، انہوں نے تو آج تو مجھے مار ہی دیا، آج تو خون ہی نکال دیا انہوں نے. بھائی آ جاتے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. تو حضرت عائشہ پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی. حضور نے دیکھا کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھا تو ہاتھوں میں خون ہے. فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ تو بڑی محبت سے فرمایا آپ نے مارا ہے. اللہ اکبر، ہائے ہائے کیا محبت. فرمایا آپ نے مارا ہے. فرمایا میں نے مارا ہے، کیسے؟ فرمایا آپ نے لکڑی پھینکی، میرے پاؤں میں لگی، پاؤں زخمی ہو گیا. تو حضور کو بڑا دکھ ہوا. اللہ، حضور نے حضرت عائشہ کو بٹھایا، دونوں ہاتھوں سے حضرت عائشہ کا پیر پکڑا. بات سمجھ آ رہی؟
نبوت والے ہاتھ. حضور نے فرمایا میں پٹی کرتا ہوں. آپ نے خون صاف کیا اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاس اس سے اچھے الفاظ نہیں ہیں، ورنہ وہ ان الفاظ میں آپ کے سینے میں یہ بات ڈالتا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. دونوں ہاتھوں سے صاف کیا، پٹی کی. پٹی کرنے کے بعد فرمایا عائشہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ کبھی آپ بھی اپنی بیوی سے کہا کریں عائشہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ سمجھ گئی، دانا تھی، صدیق کی بیٹی تھی، حکیم تھی، متانت آپ پر ختم تھی، ذہانت ختم تھی. سمجھ گئیں کہ حضور پریشان ہو گئے. تو فوراً حضور سے کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گی. کیا کروں گی؟ فرمایا عائشہ میں تو حاضر ہوں، آپ بدلہ لیں. فرمایا پاؤں دیں اپنا. آپ نے میرے پاؤں پہ مارے، آپ پاؤں آگے کریں. حضور نے پاؤں آگے کیا. حضرت عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے پاؤں پکڑا، اپنے منہ سے لگا کے چوم لیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ سوچ بھی سکتے ہیں یہ عائشہ کا پاؤں زخمی ہوا ہے، عائشہ کو اللہ 1000 بار زندگی دے تو عائشہ آپ کے نالین پہ ہر بار قربان ہو جائے. اتنی محبت تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنے والد کا ہاتھ پکڑا ہوا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا، ابا نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا، مجھے گھر لے گئے. کس کے گھر؟ حضرت عائشہ کے گھر. حضرت عائشہ کا گھر کہاں ہے؟ جو بات میں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کا گھر کہاں ہے؟ مدینے میں، جہاں آج حضور آرام کر رہے ہیں. یہ حضرت عائشہ کا گھر ہے. روزہ جو گنبد ہے یہ نیچے حضرت عائشہ کا گھر ہے. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں بابا جان نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے حضرت عائشہ کے گھر لے گئے. تو گھر جانے سے پہلے کہتے ہیں فاطمہ تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے تیرا بابا محمد محبت کرتا ہے؟ تو بڑے محبت سے پوچھا بابا جان آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. اور دوسری ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو حضور نے یہ فرمایا تمہیں ایک دوسرے سے محبت ہے؟ تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو گلے لگا دیا. فرمایا یا رسول اللہ کیسی بات کرتے ہیں، مجھے فاطمہ بڑی عزیز ہے. جتنی عزیز مجھے آپ ہیں اتنی عزیز مجھے فاطمہ ہے. جتنے اچھے مجھے آپ لگتے ہیں اتنی اچھی مجھے فاطمہ لگتی ہے. یا رسول اللہ میں فاطمہ سے بڑی محبت کرتی ہوں. فرمایا فاطمہ تم بھی؟ فرمایا یا رسول اللہ بابا جان عائشہ تو میری وہ ماں ہے جس نے اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونی تھی. تو حضور نے فرمایا تم دونوں آپس میں محبت کرتی ہو، اس محبت کی وجہ سے اللہ تم دونوں سے محبت کرتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا ہی روایت کرتی ہیں کہ حضور نے میرے بابا جان نے آقا دو جہاں نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ مجھے تم اتنی محبوب ہو، اتنی اچھی لگتی ہو کہ جتنا کوئی مکھن کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھلاتا ہے. حضرت مفتی صاحب ہمیں روزانہ کھلاتے ہیں ماشاءاللہ جب بھی ہم آتے ہیں. جس طرح کوئی مکھن کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھلاتا ہے اور اچھا لگتا ہے، عائشہ تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. اللہ اللہ. حضرت عائشہ کا جواب سنیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اتنے محبوب ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں جس طرح کوئی مکھن کو شہد کے ساتھ ملا کے کھاتا ہے. فرمایا عائشہ تیرا جواب لاجواب ہے، تیرا جواب لاجواب ہے. اللہ اللہ. یہ زندگی تھی ہمارے بڑوں کی. یہ زندگی ہماری نظروں سے کیوں اوجھل ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا میں نے حیا کا جتنا نور حضرت عائشہ کی آنکھ میں دیکھا
کائنات میں کسی اور کی آنکھ میں نہیں دیکھا. نبی کی بیٹی ہے نا، خود کیا ہے اور جس کے بارے میں کہہ رہی ہیں پھر وہ کیا ہوگی. فرمایا میں نے حیا کا جتنا نور ام المومنین حضرت عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا، کائنات میں کسی اور کی آنکھ میں نہیں دیکھا. پھر فرمایا ذہانت میں، تقوی میں، متانت میں جتنا روب میں نے اپنے بابا جان رسول اللہ کے بعد حضرت عائشہ کے چہرے پہ دیکھا، کسی اور کے چہرے پہ نہیں دیکھا. پھر فرمایا آپ عزت و شرف کی اتنی بڑی مالکہ تھیں کہ آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا. حضرت فاطمہ پھر اگلا جملہ کہتی ہیں فاطمہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس کے پاس جب بھی کچھ کھانے کے لیے اچھا آیا تو سب سے پہلے مجھے دیا پھر خود کھایا، پہننے کے لیے کچھ اچھا آیا تو سب سے پہلے مجھے دیا پھر خود کھایا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھی. جیسے حضور دنیا سے گئے تو حضرت فاطمہ کے سر میں برین ایک درد شروع ہوا، پین. پھر موت تک وہ درد گیا نہیں، لیکن وہ درد کم ہوتا تھا، اتنا کم ہوتا تھا کہ آپ اس درد کو بھول جاتی تھی. تو ایک مرتبہ ایک کپڑا تھا، ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں خواتین سر پہ کپڑا باندھ کے رکھتی تھی. اب تو بوڑھی عورتوں نے بھی بال کھول کے بازاروں میں جانا شروع کر دیا ہے. انہوں نے کبھی عائشہ فاطمہ کو پڑھا ہی نہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے خادمہ سے کہا تم نے وہ کپڑا دھو کے کہاں رکھا ہے، مجھے تلاش کر کے دو، میرے سر میں بہت شدید درد ہے. خادمہ نے ازراہ مذاق کہا اماں جی اس کپڑے میں کیا ہے، یہ کوئی دوائی ہے جو آپ سر پہ باندھتی ہیں تو درد ختم ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب میں کپڑا سر پہ باندھتی ہوں تو درد ختم ہو جاتا ہے اور جب کپڑے کو ہٹاتی ہوں تو درد شروع ہو جاتا ہے. کہا اس کپڑے میں ایسا کیا چیز ہے؟ فرمایا اس کپڑے میں، سنیے گا، اس کپڑے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے بابا کی داڑھی کے بال ہیں، زور سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بابا کی داڑھی کے بال رکھ کر وہ کپڑا مجھے دینے والی میری ماں سیدہ عائشہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ساری باتیں تھیں ذہن میں، کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو چکا. اعتکاف کے متعلق ایک دو باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں. آج سے پوری دنیا میں لوگ اعتکاف بیٹھیں گے. اعتکاف وہ عبادت ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ بندہ نارمل بیمار ہو نا، وہ گھر میں پیناڈول وغیرہ کھا لیتا ہے، پین کلر کھا لیتا ہے، لیکن جب زیادہ تھوڑا سا طبیعت خراب ہو جائے تو اسے انجیکشن لگوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اور پھر بہت ہی زیادہ بیمار ہو، گھر میں رکھنے کے قابل نہ ہو تو پھر اسے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، اس کی سرجری کی جاتی ہے. تو جب بندہ بہت ہی زیادہ اپنے رب سے دور ہو جائے، اتنا مریض ہو جائے کہ اسے ایڈمٹ ہونا پڑے ہسپتال میں، تو روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ 10 دن کے لیے اپنے بندے کو اپنے پاس داخل کرتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ میں اس کے صرف اللہ نے نا، آپ کوئی عبادت نہ کریں، نماز تو آپ پڑھیں گے، آپ مسجد میں ہوں گے، تراویح آپ پڑھیں گے، کچھ بھی نہ کریں نا، درود نہ پڑھیں، استغفار نہ پڑھیں، تب بھی اللہ نے پتہ ہے کسی کو خالی نہیں لٹانا. اعتکاف کون کون بیٹھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی کہ حدیث میں آتا ہے من اعتکف عشرین کان کحجتین وعمرتین. جاتے وقت اور کچھ بھی نہ ہونا تو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لے کے بندہ واپس گھر جا رہا ہوتا ہے. بھئی آپ مکہ تو نہیں گئے، آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، شہزادہ مسجد میں، یہاں سے آپ سامنے اپنے گھر جا رہے ہیں، فلیٹ میں جا رہے ہیں، ادھر پڑوس میں 100 قدم پہ، 200 قدم پہ، 250 قدم پہ، 1000 میٹر کے فاصلے پہ آپ کا گھر ہے، اور آپ کو ثواب کیا مل رہا ہے؟ 2 حج. کتنے؟ وہ بھی مقبول. کتنے حج؟ 2 حج اور 2 عمرے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب جس کے کھاتے میں لکھا جائے اس کے بدن پہ کوئی گناہ باقی رہے گا؟ یہ ہر بندے کو ملنا ہے. جو بھی اعتکاف میں بیٹھے گا اسے یہ چیز ضرور ملے گی، اس کا ثواب ضرور ملے گا.
لیکن ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کم از کم، جب اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے نا کہ یہ بندہ میرے پاس آ جائے، اور اللہ نے چاہا، آپ نے بوریا بسترا اٹھایا، چادر اٹھائی، تکیہ اٹھایا، آپ اللہ کے دربار میں آ گئے. جب آپ آ گئے تو آپ تعلق بھی اللہ ہی سے رکھیں. 10 دن کے لیے دنیا کو چھوڑ دیں. یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلے گا. قبرستان بھرے ہوئے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا. آپ جائیں ذرا شہر خاموشہ میں، بڑے بڑے قبرستان ہیں، ان کے بغیر نظام چل رہا نہیں چل رہا؟ بچے بھی پل رہے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے. تو 10 دن کے لیے اس دنیا کو، جس دنیا نے آپ کو چھوڑ دینا ہے نا، بھول جانا ہے. 10 دن کے لیے آپ بھی اس دنیا کو بھول جائیں. مسجد میں بہت کچھ آپ سیکھیں گے مفتی صاحب سے انشاءاللہ. ہمارے ماشاءاللہ بڑے نیک، بڑے صالح ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی عالی نسبتوں کے امین ہیں، بڑا نوازا ہوا ہے، تقوی کا بڑا معیار ہے. ہم تو ان سے گپ شپ کے ماحول میں آتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، ہمیں طالب علم سمجھ کے ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں، ان کی شفقت ہے. لیکن میں آپ سے کرنے کی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کنجوسی نہیں کرنی. ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام بتا رہا ہوں. آپ نے اللہ کے سامنے اتنا رونا ہے، اتنا رونا ہے، اتنا رونا ہے کہ اس سے 2 کام ہو جائیں. ایک تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے، اور دوسرا آپ کی ہمیشہ کے لیے اللہ کے سامنے رونے کی عادت بن جائے. ان 10 دنوں میں آپ نے اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کو منانے کا طریقہ سیکھنا ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے، رات کا کوئی وقت آپ سارے حضرات جو اعتکاف میں بیٹھیں گے مفتی صاحب کے ساتھ مشاورت سے طے کر لیں. قبولیت کا کوئی بھی ایسا وقت ہو، بس ہلکی سی لائٹ ہو، یہ گھڑی کی لائٹ بھی کافی ہوتی ہے. اس لائٹ میں آپ اکیلے اکیلے کونوں میں اپنی چادریں کھینچ لیں، اپنے سر پہ بھی رومال ڈال دیں، اور پھر اتنا روئیں، اتنا گریہ جاری کریں، اتنا گریہ جاری کریں کہ ابھی اعتکاف سے آپ نہ اٹھیں، اللہ پہلے اعلان کر دے قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات. میرے بندے مزید رونا بند کر دے، میں نے تیرے گناہوں کو بھی تیری نیکیوں میں بدل دیا. اور یہ ہوگا انشاءاللہ کہہ دیں. اور کنجوسی نہیں کرنی. مانگتے وقت کنجوسی، اللہ سے اس طرح مانگنے جس طرح کی اللہ کی ذات ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، اللہ سے تھوڑا نہ مانگے، زیادہ مانگے. جب بھی اللہ سے مانگے پوری امت کے لیے مانگے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سنت تھی، وہ اتنا دعا مانگتی تھی اپنے لیے بھول جاتی تھی. حضرت حسن نے کہا آپ ہمارے لیے نہیں مانگتی؟ فرمایا بیٹا امت سے فرصت ہو تو میں آپ کے لیے مانگوں. 2 3 گھنٹے دعا مانگتی حضرت فاطمہ الزہرا، اپنے لیے مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا. بڑے بیٹے نے کہا حضرت حسن نے، اما جان اب ہمارے لیے نہیں مانگتی؟ فرمایا میرا بیٹا، میرے بابا نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے مانگا ہے، اپنی امت کے لیے. میں نبی کی بیٹی ہو کر میں آپ کے لیے مانگوں، امت کے لیے نہ مانگوں؟ کنجوسی نہیں کرنی. اللہ سے اتنا مانگے اور اس یقین سے مانگے کہ اللہ مغفرت دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ رمضان آئے اور ہمیں نہ ملے. اس درد کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ تو اعتکاف والوں کے لیے. لیکن جو بقیہ حضرات، آپ سارے حضرات بیٹھے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ زیادہ دن تو رمضان کے گزر گئے، تھوڑے سے دن رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلے گا، چٹکی میں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. آپ حضرات بھی ان راتوں میں آ کر لیلۃ القدر تلاش کرنے کی ضرور کوشش کریں. 21 کی رات کو آئیں، نوافل پڑھیں، کچھ استغفار کریں، دعا کریں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. اس درمیان میں آپ مسجد میں رہیں یا گھر میں رہیں، اگر یہ دونوں نمازیں آپ نے پڑھ لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر بھی لازمی نصیب فرمائیں گے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ.